بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. بڈگام براڈکاسٹنگ چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین, پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی سیگمنٹ انتخابی میدان سے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ دلچسپ سیگمنٹ انتخابی میدان سے. ناظرین محترم, آپ اس وقت اپنی سکرین پر ایک جرنلسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ سوشل میڈیا جرنلسٹ ہیں اور ان کا نام ہے شاہد عمران. جی ہاں, شاہد عمران صاحب گزشتہ کئی برسوں سے سوشل میڈیا پر کشمیر کراؤن نام سے ایک نیوز پورٹل چلا رہے ہیں. ناظرین, اس وقت جو آپ یہاں پر اپنی سکرین پر یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں, اس ویڈیو میں شاہد عمران شمالی کشمیر یعنی پارلیمانی حلقہ انتخاب بارہمولہ کے حوالے سے پولنگ انالیسز وسلیشن پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جرنلسٹ موصوف نے بڑی محنت اور تدبر سے یہ پولنگ انالیسز وسلیشن تیار کیا ہے. اس رپورٹ کو تیار کرنے میں انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی اور گرافکس کا بھی استعمال عمل میں لایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی شاہد عمران صاحب اپنی اوپینین عوام کے سامنے بہتر طریقے سے نہ رکھ پایا. چنانچہ پول اوپینین الگ الگ اور ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, اس لیے اوپینین کو لے کر ہم شاہد عمران کو آڑے ہاتھوں نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اپنی اوپینین پیش کرنے کے دوران شاہد عمران نے کچھ بولڈ اور واضح غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے. وہ بولڈ غلطیاں کیا ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس ویڈیو کا یہ چھوٹا سا حصہ دیکھ لیجئے, پھر ہم پروگرام کے اس پار ان غلطیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے چلیں. ہاں, یہاں پر ایک بات ہم شاہد عمران اور کشمیر کراؤن ٹیم سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے تعمیر ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ جو ونر ہوگا یعنی جس کی جیت ہوگی 4 جون کو جو رزلٹ آئے گا, چونکہ یہ جو ہم انالیسس آپ کو دیتے ہیں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جو ونر ہوگا اس کو قریباً 3,30,000 ووٹ لینے ہوں گے. دوستو, جو بھی کینڈیڈیٹ ان 3 میں سے 3,30,000 ووٹ لیتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کامیاب ہوگا, اور یہ ہماری انالیسس ہے کہ 3,30,000 لینے والا کامیاب کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو دوسرے نمبر پر ہوگا اس کو 3,20,000 ووٹ لینے ہوں گے, تب جا کے وہ دوسرے نمبر پر آ سکتا ہے. یعنی مد مقابل ہوگا وہ ونر کے صرف 10,000 ووٹس کا مارجن ہو سکتا ہے جیتنے والے, اور دوسرے نمبر پر جو کینڈیڈیٹ امیدوار کاؤنٹنگ کے دوران ہوگا. یہ ہماری انالیسس ہے. تو آپ کو بتا دیں کہ 3,30,000 ونر ہوگا, 3,20,000 والا دوسرے نمبر پر ہوگا, اور جو 2,50,000 والا ہے 2.5 لاکھ لینے والا تیسرے نمبر پر ہوگا. شاہد عمران صاحب اپنی انالیسز میں پورا حال احوال سمجھانے کے بعد جو فائنل اوپینین عوام کے سامنے رکھتے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوگا ان کو قریباً 3,30,000 ووٹ لینے ہوں گے. یہاں تک تو شاہد عمران صاحب کی اوپینین کو صحیح مانا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جو شاہد عمران بتا رہے ہیں کہ جو رنر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا یعنی جو دوسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ رہے گا ان کو 3,20,000 ووٹ کم از کم لینے ہوں گے, اور جو تیسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ رہے گا ان کو کم از کم 2,50,000 ووٹ لینے ہوں گے. یہیں پر شاہد عمران صاحب شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے وسلیشن میں ایک واضح غلطی کر بیٹھے. وہ غلطی یہ ہے کہ اگر تیسرے نمبر پر آنے والے کینڈیڈیٹ کو صرف 2,50,000 ووٹ لینے ہیں تو پھر 2,50,000 سے زائد اور 3,20,000 سے کم ووٹ لینے والا کینڈیڈیٹ خود بخود
दूसरे नंबर पर आ जाएगा। शाहिद इमरान ने 3,20,000 का टारगेट क्यों मुकर्रर कर रखा है दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के लिए, और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के लिए किस तरह से शाहिद इमरान 2,50,000 वोट का टारगेट मुकर्रर कर रखे हुए हैं। समझता हूं कि अपनी फाइनल ओपिनियन में इमरान साहब को कुछ इस तरह से बताना चाहिए था कि जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम 3,30,000 से ज़ायद वोट लेने होंगे, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को कम से कम 2,50,000 से ज़ायद वोट लेने होंगे, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को कम से कम 2 लाख से ज़ायद वोट दरकार होंगे। एक और बात जो शाहिद इमरान यहाँ बता रहे हैं कि विनिंग कैंडिडेट और रनर अप कैंडिडेट के दरमियान सिर्फ 10,000 वोटों का फर्क रह सकता है। मैं ज़ाती तौर पर यहाँ पर शाहिद इमरान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरी ज़ाती राय या ज़ाती ओपिनियन आप मान के चलें कि एक विनिंग कैंडिडेट और रनर अप कैंडिडेट के दरमियान कम से कम 50,000 वोटों से भी ज़्यादा फर्क रह सकता है। खैर, 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होगा। तब तक हम सबको इत्मीनान से इंतज़ार करना होगा। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।